السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی البئر وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ۔ ما سبق میں مصنف نے یہ ذکر فرمایا کہ ماء قلیل میں اگر نجاست پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ماء قلیل میں دہ دردہ سے کم میں اگر نجاست پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس پورے کے پورے پانی کا استعمال جائز نہیں رہے گا۔ اب اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو بعض صورتوں میں پورا پانی نہیں نکالا جاتا اور بعض صورتوں میں نکالا جاتا ہے، تو حالانکہ اس میں بھی ماء قلیل ہوتا ہے، دہ دردہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور چونکہ کنویں کے احکام ما قبل کے احکام سے مختلف ہیں، اس لیے یہاں سے مصنف نے کنویں کے مسائل کو ذکر فرمایا اور ان کے لیے علیحدہ ایک فصل باندھی۔ پہلے کے زمانے میں چونکہ پانی کا حصول کنووں سے ہوتا تھا اور کنویں کے پانی سے ہی لوگ اپنے ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے، تو مصنف نے کنویں سے متعلق مسائل کا ذکر فرمایا کہ اگر کنویں میں جانور کے علاوہ کوئی نجاست وغیرہ گر جائے، مثلا پیشاب کر دیا کسی نے، یا شراب گر گئی، یا کوئی خنزیر وغیرہ یا کوئی اور نجاست گر گئی ہے نا، کوئی نجاست گر گئی تھوڑی ہی ہو یا زیادہ، تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ کنویں کا جو کل پانی اس میں موجود ہے سارا کا سارا پانی نکالا جائے، نجاست بھی نکال دی جائے اور اس پانی کو بھی نکال دیا جائے۔ تو جتنا پانی اس کنویں میں موجود ہے اس پانی کا نکال دینا کنویں کے لیے طہارت ہے۔ یہ بات ثابت ہے سلف کے اجماع سے، یعنی صحابہ اکرام اور ان کے بعد کے حضرات کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے۔ اب ایک بات یاد رکھنا کہ جب کنویں میں جو پانی موجود تھا اس پانی کو نکال دیا گیا، اس کے نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، تو یہ پانی کا نکالنا کنویں کے لیے بھی پاکی ہے اور کنویں کی جو دیواریں وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی پاکی ہے۔ اب دیواروں کو یا ڈول کو یا اس رسی کو علیحدہ سے دھونا یا اس کو پاک کرنا واجب نہیں ہے، صرف اس پانی کا نکال دینا سے ہی کنواں بھی پاک ہو جائے گا اور وہ دیواریں اور ڈول وغیرہ بھی پاک ہو جائیں گے۔ مصنف ہدایہ علیہ الرحمت والرضوان نے یہ ارشاد فرمایا کہ کنویں کے مسائل یہ مبنی ہے آثار کی اتباع پر مبنی ہے، ان کو قیاس کا ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی مسائل ایسے ہیں کہ جو ثابت ہیں صحابہ اکرام کی اتباع پر، بزرگوں کی اتباع پر، قیاس کی بنیاد پر ان کا ثبوت نہیں ہوگا، یعنی قیاس کی اس میں کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس میں قیاس معتبر نہیں ہے۔ اور قیاس سے تو بہت سارے مسائل کا ثبوت ہوتا ہے، بہت سے مسائل فقہیہ کا ثبوت قیاس کے ذریعے ہے، تو پھر مسائل بیر میں قیاس کا اعتبار کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ قیاس آپس میں متعارض ہیں، یعنی دو قیاسوں میں خود درمیان میں تعارض ہے، اس لیے کہ ایک قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پانی ناپاک ہی نہ ہو، پانی کنویں میں نجاست اگر گر جائے تو نجاست گرنے سے بھی وہ پانی ناپاک ہی نہ ہو، ایک قیاس کا تقاضا یہ ہے۔ اس لیے کہ کنویں میں
دیکھا ہوگا کہ نیچے سے پانی برابر نکلتا رہتا ہے، نیچے سے برابر اور مسلسل پانی نکلتا رہتا ہے، لہذا جب نیچے سے کنویں میں مستقل اور برابر پانی نکلتا رہتا ہے تو اب وہ پانی مائع جاری کے حکم میں ہوا، مائع جاری کے حکم میں ہوا۔ اور پڑھا آپ نے مائع جاری نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، مائع جاری نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اوصاف کو نہ بدل دے۔ تو مائع جاری چونکہ نجاست کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا، اور یہ پانی بھی چونکہ مائع جاری ہے اس لیے کہ اس کے نیچے سے برابر پانی نکلتا رہتا ہے، تو اب قیاس کا یہی تقاضا ہے کہ وہ پانی نجاست کے پڑنے سے بھی ناپاک نہ ہو۔ اور ایک دوسرا قیاس یہ ہے کہ پانی پاک ہی نہ ہو، ایک تو یہ کہ ناپاک ہی نہ ہو، اور ایک یہ کہ پانی جب کنویں کا ناپاک ہو گیا تو اب وہ پاک ہی نہ ہو، اس لیے کہ نجاست کنویں میں پڑنے سے پانی ناپاک ہو گیا، پانی ناپاک ہو گیا، تو اب کنویں کی دیواریں بھی ناپاک ہو جائیں گی، اور کنویں میں جو کیچڑ ہے وہ کیچڑ بھی ناپاک ہو گئی، کیچڑ بھی ناپاک ہو گئی۔ اور اس حال میں حال اس کا یہ ہے کنویں کا کہ جس قدر پانی نکالا جائے گا اس سے نیچے سے اتنا ہی پانی اور نکل آئے گا، یعنی کنویں میں تو چونکہ نیچے سے پانی ابلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو اب جب اس میں نجاست پڑی تو وہ کل پانی ناپاک ہو گیا، کنویں کی دیواریں بھی ناپاک ہو گئیں اور کیچڑ بھی ناپاک۔ تو اب اس کنویں کا حال بھی یہ ہے کہ ایک ڈول پانی نکالتے ہیں تو ایک ڈول نیچے سے نکل آتا ہے، تو اب وہ ناپاک پانی اور ناپاک کیچڑ اس پاک پانی کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں کہ وہ پاک پانی نکلتا ہے اور اسی ناپاک کیچڑ اور پانی اور دیواروں سے ملتا ہے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ آپ پانی نکالو، نیچے سے پھر پانی نکل آئے گا اور وہ پانی اوپر کے پانی اور کیچڑ سے مل کر ناپاک ہوتا رہے گا۔ تو ایک قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ پانی پاک ہی نہ ہو، پانی پاک ہی نہ ہو۔ تو قیاس اول کا تقاضا یہ ہے کہ پانی ناپاک ہی نہ ہو، اور قیاس ثانی کا تقاضا یہ ہے کہ پانی پاک ہی نہ ہو۔ اس بنیاد پر قیاس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں اعتبار کیا گیا ہے آثار کا، یعنی بزرگوں کی، صحابہ کرام اور تابعین کی اتباع پر یہ مسائل مبنی ہیں، جیسے مروی ہیں انہی سے اس پر ویسا ہی اعتبار ضروری ہے۔ لیکن فصل فی البئر، یہ فصل ہے کنویں کے بارے میں۔ وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ، اور جب پڑ جائے کنویں میں کوئی نجاست، نُزِحَتْ، تو اس کو نکال دیا جائے۔ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ، اور اس کا نکالنا جو پانی کنویں میں ہے طہارت ہے کنویں کے لیے اجماع سلف کی بنیاد پر، یعنی صحابہ کرام اور تابعین کی اجماع کی وجہ سے۔ وَمَسَائِلُ الْبِئْرِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اتِّبَاعِ الْآثَارِ، اور کنویں کے مسائل مبنی ہیں اتباع آثار پر، نہ کہ قیاس پر۔ فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ مِنْ بَعْرِ الْإِبِلِ أَوِ الْغَنَمِ لَمْ تُفْسِدُ الْمَاءُ۔ سنیے مسئلہ یہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ اگر کنویں میں ایک مینگنی یا دو مینگنی پڑ گئی، کنویں میں ایک مینگنی یا دو مینگنی کنویں میں پڑ گئی، اونٹ کی ہوں یا بکری وغیرہ کی، اونٹ کی یا بکری کی، تو یہ کنواں ناپاک ہوگا یا نہیں؟ تو استحسان کی دلیل یہ ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، استحسان حکم یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے، قیاس یہ چاہتا ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ دونوں ہیں کہ استحساناً حکم یہ ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور قیاساً حکم یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ استحسان کی دلیل کیا ہے اور قیاس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل سنیں۔ قیاس کی دلیل یہ ہے کہ یہ پانی مائع قلیل ہے۔ کیسا پانی ہے؟ مائع قلیل، اور مائع قلیل میں نجاست کے لیے، اور ما قبل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مائع قلیل نجاست کے پڑنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، نجاست کے پڑنے سے مائع قلیل ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے نجاست قلیل ہو چاہے کثیر ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کنویں سے مراد وہ کنواں ہے جو دہ دردہ سے کم ہو، تو اب نجاست کے پڑنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مائع قلیل میں نجاست پڑی ہے، لہذا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن استحساناً حکم یہ دیا گیا ہے
کہ ایک مینگنی یا دو مینگنی کے پڑنے سے وہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ اور استحسان کی دلیل سنیے۔ استحسان کی دو دلیلیں یہاں پر مصنف نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ کنویں عموماً جنگلوں اور بیابانوں میں ہوتے ہیں، جنگلوں میں کنویں ہوتے ہیں اور بیابانوں وغیرہ میں کنویں ہوتے ہیں، اور جنگلوں اور بیابانوں کے کنووں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد کوئی چیز، کوئی منڈیر وغیرہ ایسی نہیں ہوتی جو ان میں مینگنی وغیرہ کے گرنے سے روکنے والی ہو، کوئی ایسی روکنے والی چیز بھی ان پر بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے، بلکہ عام طریقے سے کنویں بنے ہوتے ہیں اور ان کے ارد گرد کوئی دیوار وغیرہ بنی نہیں ہوتی جو ان میں مینگنی وغیرہ کے گرنے سے روکنے والی ہو۔ اور چونکہ جانور اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، جانور وہاں پر گھومتے ہیں تو کنویں کے ارد گرد مینگنی وغیرہ کرتے رہتے ہیں، گوبر کرتے ہیں، وہیں پر لید کرتے ہیں، تو پھر جب کب ہوا چلتی ہے تو ہوا اڑا کر ان مینگنیوں کو کنویں میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے ضرورت کی وجہ سے مقدار قلیل کو معاف کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر قلیل نجاست اس کنویں میں پڑی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور چونکہ کثیر میں ضرورت نہیں ہے اس لیے اس کو معاف نہیں کیا گیا، قلیل میں ضرورت کی بنیاد پر اس کو معاف مانا گیا۔ اب رہی یہ بات کہ قلیل کیا ہے، کثیر کیا ہے، قلیل کثیر کی حد کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کے متعدد اور مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کثیر یہ ہے کہ اتنی مینگنیاں ہوں کہ چوتھائی پانی پر چھا جائیں، جو وہاں پر وہ گری ہیں اتنی مینگنیاں اگر ہیں کہ پانی کے چوتھائی حصے پر چھا جائیں تو وہ کثیر ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ تہائی پانی تک چھا جائیں، اگر تہائی پانی تک وہ چھا گئیں تو وہ مینگنی کثیر ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ اگر پانی کے اکثر حصے پر وہ مینگنی چھا گئیں تو وہ کثیر ہے، کئی اقوالوں کو یاد رکھنا۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر مینگنی نے پانی اس طریقے سے مینگنی پانی میں پڑی ہیں کہ پانی کو گھیر لیا ہے تو وہ کثیر ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر اتنی مینگنی پڑی ہیں کہ کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے تو کوئی ڈول مینگنی کے بغیر نہیں نکلتا، یعنی ہر ڈول میں پانی کے ساتھ میں مینگنی بھی آتی ہیں تو یہ کثیر ہے۔ اور بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اگر 2 سے زیادہ 3-4 پڑی ہیں تو یہ کثیر ہے۔ تمام علماء اکرام کے اقوال ہیں۔ البتہ ہاں ہمارے امام الائمہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ اگر وہ انسان جو اس میں مبتلا ہے، یعنی جس کو اس پانی کا استعمال کرنا ہے، تو مبتلا بھی اگر ان کو کثیر جانے تو کثیر ہے ورنہ تو قلیل ہے، یعنی وہ دیکھنے والا انسان اگر اپنی نظر میں، اپنے گمان میں اس نجاست کو کثیر سمجھ رہا ہے تو وہ نجاست کثیر ہے، اس کا استعمال نہ کرے پانی کا، اور اگر اپنے گمان میں قلیل سمجھ رہا ہے تو وہ قلیل ہے، اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہوگا، اور یہی قول معتمد ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسائل میں کہ جو مسائل تقدیر و اندازے کے محتاج ہوتے ہیں اسی شخص کو حوالے کر دیتے ہیں جس کے حق میں وہ مسائل پیش آتے ہیں، کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو تقدیر کا محتاج ہو، اندازے کا محتاج ہو، تو اس کی تقدیر اور اندازے کو امام اعظم اسی شخص کے سپرد اور حوالے کر دیتے ہیں جو شخص کے جس شخص کے سامنے وہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب معتمد ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ امام صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر مینگنی سوکھی ہو یا تر ہو، صحیح سالم ہو یا ٹوٹی ہوئی ہو، لید ہو کہ گوبر ہو یا مینگنی ہو، لید ہو کہ گوبر ہو کہ مینگنی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت جیسے تر میں ہے ویسی سوکھی میں بھی ہے، ضرورت جیسے صحیح میں ہے ویسی ٹوٹی ہوئی مینگنی میں بھی ہے، اور ضرورت جیسے لید میں ہے
ویسی گوبر میں بھی ہے، ایسی مینگنی وغیرہ میں بھی ہے۔ تو جو ضرورت کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا قلیل کے پڑ جانے سے، تو ضرورت سب کو شامل ہے۔ جب ضرورت سب کو شامل ہے تو اب ضرورت کی بنیاد پر ہر ایک میں حکم یہی دیا جائے گا کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ، تو اگر کنویں میں گر جائے ایک مینگنی یا دو مینگنی، من بعر الابل والغنم، اونٹ یا بکری کی مینگنی سے، لم تفسد الماء، تو وہ پانی کو فاسد نہیں کرے گا، استحسان ہے۔ والقیاس، اور قیاس یہ چاہتا ہے ان تفسدہ، کہ اس کو ناپاک کر دے، لوقوع النجاست فی الماء القلیل، ماء قلیل میں نجاست کے پڑنے کی وجہ سے۔ وجہ الاستحسان، اور استحسانا یہ ناپاک نہیں ہوگا، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے ان آبار الفلوات لیست لہا رؤوس حاجزہ، لیست لہا رؤوس حاجزہ، اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ جنگل کے کنووں کے سروں پر کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوتی، لیست لہا رؤوس حاجزہ، ان کے لیے سر نہیں ہوتے، ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی حاجزہ جو روکنے والی ہو ان چیزوں کو گرنے سے۔ والمواشی تبعر حولہ، اور جانور، معاشیتن کی جمع مواشی، اور جانور ان کے ارد گرد مینگنی کرتے ہیں، فتلقیہ الریح فیہا، ہوائیں اس میں اس کو ڈال دیتی ہیں، فجعل القلیل عفوا للضرورت، تو قلیل کو ضرورت کی بنیاد پر معاف مانا گیا، ولا ضرورت فی الکثیر، اور کثیر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کثیر ہے کیا؟ ما یستکثرہ الناظر الیہ، جس کو دیکھنے والا زیادہ گمان کرے، فی المروی عن ابی حنیفہ، یہ اس میں ہے جو امام اعظم سے روایت کیا گیا، وعلیہ الاعتماد، اسی قول کو مصنف نے ذکر کیا، باقی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ ولا فرق بین الرطب والیابس، اور کوئی فرق نہیں ہے تر اور سوکھی میں، والصحیح والمنکسر، صحیح اور ٹوٹی ہوئی میں، یعنی اگر ایک مینگنی وہ ہے جو صحیح سالم ہے وہ کنویں میں گر گیا ہے، اور ایک وہ ہے جو ایک ٹکڑا ہے ٹوٹی ہوئی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ والخسی والروس والخسی والبعر، روس سے مراد لید اور خسی سے مراد گوبر، روس کا معنی لید اور خسی کا معنی گوبر، اور بعر کا معنی وہی مینگنی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لأن ضرورت تشمل الکل، اس لیے کہ ضرورت سب کو شامل ہوتی ہے۔ وفی شاۃ تبعر فی المحلب بعرۃ او بعرتین، اس کے ذریعے ایک اور مسئلہ امام صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا، وہ یہ کہ جب بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے اس کی عادت یہ ہے کہ وہ مینگنی کرتی ہے، دودھ دوہنے کے وقت میں مینگنی کرتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان بکری کا دودھ نکال رہا تھا اور اس نے اس برتن میں مینگنی کر دی، دودھ دوہنے کے برتن میں مینگنی کر دی، ایک مینگنی یا دو مینگنی، تو اس دودھ کا استعمال صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ ان مینگنی کو پھینک دیا جائے اور دودھ کا استعمال کر لیا جائے، کہ یہاں بھی ضرورت ہے، یہاں اس ضرورت کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ اس دودھ کا استعمال صحیح ہے۔ وفی شاۃ تبعر فی المحلب بعرۃ او بعرتین، اور بکری کے بارے میں جو مینگنی کر دے دودھ کے برتن میں، دودھ دونے کے برتن میں، ایک یا دو، قالوا فقہا نے فرمایا یرمى البعر، مینگنی کو پھینک دیا جائے، ویشرب اللبن، اور دودھ کو پی لیا جائے، لمکان ضرورت کی بنیاد پر۔ ولا يعفى القلیل فی الاناء علی ما قیل، ایک مسئلہ اور سنیے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، برتن میں مثلا ڈرم میں، ٹپ وغیرہ میں، بالٹی میں پانی تھا، اور بکری نے ایک دو مینگنی اس برتن میں کر دی اور وہ مینگنی اس برتن میں پڑ گئی، تو یہ قلیل مینگنی جو برتن میں پڑی ہے یہ معاف ہے یا نہیں؟ اس پانی کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں اگر برتن میں ایک دو مینگنی پڑ گئی تو ایسی صورت میں وہ قلیل نجاست بھی معاف نہیں ہوگی، اس لیے کہ برتن میں ضرورت نہیں ہے۔ کنووں میں تو ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر قلیل کو معاف مانا گیا، لیکن برتن میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ برتن میں جب پانی رکھا تھا تو اس کو ڈھکنا ممکن تھا، اس کو ڈھک دینا ممکن تھا، لیکن برتن کو ڈھکا نہیں، اس وجہ سے اس میں نجاست پڑ گئی۔ تو اب
اس نجاست کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ البتہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں بھی حکم یہی مروی ہے کہ یہ قلیل پانی بھی کنویں کے حکم میں ہے، کنویں کے مثل ہے۔ جیسے ایک مینگنی کے گرنے سے یا دو مینگنی کے گرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، یہ بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا يعفى القلیل فی الاناء، اور قلیل کو معاف نہیں مانا گیا برتن میں، یعنی اگر برتن میں قلیل مینگنی گر گئی تو معاف نہیں، علی ما قیل جیسے کہ کہا گیا ہے، لعدم الضرورت، ضرورت کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس میں ضرورت نہیں ہے، کنویں میں ضرورت ہے۔ وعن ابی حنیفہ انہ کالبیر، اور امام اعظم سے مروی ہے کہ یہ برتن کا پانی بھی کنویں کے حق میں، کنویں کے بارے میں کنویں کی طرح ہے، فی حق البعرہ والبعرتین، ایک مینگنی یا دو مینگنی کے پڑھنے کے تعلق سے۔ تو چونکہ امام اعظم نے ان کو یہ کنویں کے مثل قرار دیا ہے، تو جب کنواں قلیل کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا تو یہ بھی قلیل کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔